السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کمالاتی والصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم ولو کان بالسین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جس نبی کے بارگاہ میں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک رضا پیش کرے پڑے باز بلند، اللہم صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، ٹیچرس، یہ ہمیں جو آزادی ملی ہے، بڑی عظیم قربانیوں کے بعد میں یہ آزادی ہم تک پہنچی ہے۔ لمبا ساہس سنگھرش ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، خون بہایا ہے، تب جا کر کہیں ہمیں آزادی کا یہ مقدس سنہرا موقع میسر آیا ہے۔ تو ہمیں ہر ہندوستانی کو چاہیے کہ اسے جس طریقے سے ہم عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہر تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی اتساہ سے، اسی جوش و محبت سے یہ آزادی کے دن کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آج ہمیں جو ملا ہے بڑی محنت و مشقت کے بعد میں ملا ہے، اور ہمارے نہ جانے کتنے فریڈم فائٹرز نے، جس میں مسلمان کی تعداد بڑی لمبی ہے اور زیادہ ہے، جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا، جہاد کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ آج کچھ کم پڑھی لکھے ہمارے حب الوطنی یعنی کہ دیش سے محبت کرنے پر سوالات کرتے ہیں کہ مسلمان دیش سے محبت نہیں کرتے، اگر ہم سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ ہم 5 وقت کی نماز کے اندر نہ جانے کتنی مرتبہ اس مٹی کو چومتے بوسا دیتے ہیں۔ یہ ہماری محبت نہیں ہے تو کیا ہے کہ جس مٹی پر ہم کھڑے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں، اسے نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے سجدوں سے چومتے ہیں اور اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مذہب ہے، لیکن جیسے جیسے لوگوں کا علم نالج کم ہوتا گیا اور لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ خیر، جب ہمارے فریڈم فائٹرز کی بات کی جاتی ہے تو ایک فریڈم فائٹر جس کا نام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو اکثر میں بتاتا رہتا ہوں میں، کہ جب جتنے بڑے بڑے فائٹر تھے، ٹیپو سلطان ہو گئے اور جو دوسرے فائٹرز تھے، جب وہ محنت مشقت کر چکے اور جب وہ شہادت کا جام پی چکے، شہید ہو گئے، اس کے بعد میں 1763 کے اندر بنگال سے جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ساہس کیا اور نعرہ بلند کیا، انگریزوں بھارت چھوڑو، یہاں پر تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اس ہستی کا نام ہے حضرت ابو طالب، حضرت مجنون شاہ ملنگ مداری، جن کا کانپور کے پاس میں گاؤں یو پی کے اندر مزار ہے۔ اور دیکھیے، ترنگا جس کی مزار پر چڑھتا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا ہے۔ ہم اگر مر جائے تو ہماری لاش پر، ہمارے جسم پر ترنگا نہیں لگے گا، ترنگا اسی کی لاش پر، اسی کو کفن میں ملے گا جس نے دیش کے لیے قربانی دی ہو۔ آج بھی ان کے قبر پر، ان کی تربت پر جب بھی 26 جنوری آتی ہے، 15 اگست آتی ہے، تو ان کی قبر پر، تربت پر ترنگا لہرایا جاتا ہے، پہنایا جاتا ہے۔ یہ آپ کی پہچان ہے کہ آپ نے دیش کے لیے قربانیاں دی ہے۔ تو خیر، یہ تو قربانی کی بات تھی جو ہم ہر بار سنتے رہتے ہیں، لیکن میں یہاں پر مسلم بچے ہیں اور پیرنٹس بھی ہے، ٹیچرز بھی ہے، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے صرف علم دین پر ہی زور نہیں دیا ہے۔ مسلمانوں کو قرآن نے، حدیث نے، ہمارے نبی نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ صرف تم قرآن کا علم حاصل کرو یا حدیث کا علم حاصل کرو، بلکہ جگہ جگہ پر نبی نے اور اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علم ہیں سب کو حاصل کرو۔ 8ویں صدی سے لے کر کے 13ویں صدی تک، 8ویں صدی سے لے کر کے 13ویں صدی تک سائنس پر جس کا قبضہ تھا وہ سارے کے سارے مسلمان سائنٹسٹ تھے۔ آپ پڑھیں گے فادر آف کیمسٹری جابر ابن حیان، جن کو گہبر کہتے ہیں، وہ امام جعفر صادق جن کے 22 رجب ہم کنڈے مناتے ہیں، وہ ان کے شاگرد، ان کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اور سب سے پہلے جس نے ہوا میں اڑنے کا تصور دیا کہ انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے، اس کا نام تھا عباس۔ اس نے اڑ کر کے دکھایا
اور بتایا کہ انسان بھی اڑ سکتا ہے. اس کے بعد میں پھر ہوائی جہاز کی انوینشن ہوئی اور وہ وجود میں آیا. تو 8ویں صدی سے لے کر کے 13ویں صدی تک سائنس پر، سائنٹسٹوں پر جس کا قبضہ تھا وہ مسلمان تھے. اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنا اگر غلط ہوتا تو یہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرتے. اور آج سائنس پر ایک بہت بڑا احسان مسلمانوں کا ہے. اگر وہ سائنٹسٹ ریسرچ نہ کرتے آج بھی ہاسپٹل کے اندر ہزاروں طرح کے آپریشن تو ہوتے، لیکن اس میں جو 50 جو طریقے ہیں وہ طریقے مسلمانوں کے دیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے جس نے پیٹ کا آپریشن کیا، یعنی کہ پیٹ جب پھٹ جاتا ہے تو اس کی جو آپریشن ہوتا ہے، جو اس میں جو دھاگا استعمال ہوتا ہے وہ کوئی عام دھاگا نہیں ہوتا ہے، وہ جسم سے نکالا ہوا دھاگا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے پیٹ کا آپریشن بلی کی آنتڑی سے جس نے کیا وہ ریسرچ کرنے والا بھی مسلمان تھا. ہاسپٹل کی جس نے کھود کیا، ریسرچ کیا، وہ بھی ایک مسلمان عالم دین تھے، امام تھے، اور انہوں نے یہ ریسرچ کیا. تو علم پر مسلمانوں کا قبضہ کل بھی تھا، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا، لیکن ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا تھا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین پر جانا پڑے. تو چین اس وقت دنیاوی تعلیم کے لیے مشہور تھا. دنیا کے اندر چین کا نام تھا کہ جہاں پر اچھی تعلیم دی جاتی تھی. تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین تک بھی جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن علم حاصل ضرور کرنا، اور ایسا علم حاصل کرنا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اگر تم پڑھو گے، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، وکیل، جج بنو گے تو ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا، ہماری سوسائٹی آگے بڑھے گی اور لوگ جو ہم فائدہ پہنچائیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے علاقے کے اندر مزدور طبقہ بہت ہے. پنچر بنانے والے ہمیں یہاں ملیں گے، میکینک یہاں پر مل جائیں گے، لوگوں کے سامان اٹھانے والے یہاں پر ملیں گے، لیکن ڈاکٹر، انجینئر، وکیل ہمارے طبقے کے اندر مسلمانوں میں بہت کم پائے جاتے ہیں. 10 سال پہلے، 8 سال پہلے ایک سروے ہوا تھا. اس سروے کے اندر بتایا گیا تھا کہ مسلمان ایجوکیشن کے معاملے میں، دنیاوی تعلیم کے معاملے میں، جو دلت سماج کے لوگ ہیں، پچھڑے سماج کے جو لوگ ہیں، آدیواسی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، ان سے بھی علم کے اندر کم ہے. جبکہ ہمارے بزرگان دین ہر علم کے اندر کامیاب تھے، سب سے آگے تھے، لیکن ہم نے علم کو چھوڑ دیا. آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر مزدور طبقے کے لوگ، کام کاج کرنے والے زیادہ ملتے ہیں، لیکن ڈاکٹر، انجینئر اور وکیل اور ٹیچر لوگ بہت کم ملتے ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ کسی کو مزدور چاہیے تو وہ ہمارے علاقے میں آتے ہیں، اور ہمیں ڈاکٹر، انجینئر کو ڈھونڈنا ہو تو غیروں کے علاقے میں جانا پڑتا ہے. کیا ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم کیا کسی پنچر بنانے والے کے پاس میں جاتے ہیں؟ بیمار پڑتے ہیں تو ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس میں. تو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر بننا یہ ضروری کام ہے. ابھی وقت نہیں ہے میں اور ایگزامپل دیتا کہ ہمیں ایجوکیشن کتنا ضروری ہے. خیر آخر میں بس یہی بات کروں گا میں کہ آپ لوگ اس انسٹیٹیوٹ میں آئے ہیں، اچھے سے محنت کیجئے، تعلیم حاصل کیجئے اور معاشرے کے اندر ایک اچھا نام پیدا کیجئے. ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ علم والا جو ہوگا وہ روشنی پھیلائے گا، معاشرے سے اندھیرا اور ہر طریقے کی برائیاں دور کرے گا. اگر تمہارے پاس میں علم ہوگا تو علم حاصل کرو، بہترین علم حاصل کرو، اور کچھ بن کے اپنے ٹیچرز کا، اپنے والدین کا نام روشن کرو. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دنیا کا اور دین کا دونوں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ آخری سانس تک اپنے وطن سے یوں ہی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا. السلام علیکم.